من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صدق اللہ العظیم. دوستو، ذکر چل رہا ہے سود کا، اور سود کے درمیان میں، سود کے بیان کے درمیان میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کے لیے ایک خوشخبری سنائی ہے. وہ خوشخبری بڑی اہم ہے، بہت اہم ہے. ہم اس کو بار بار سنتے رہتے ہیں. بار بار سننے کی وجہ سے وہ ہمارے نزدیک غیر اہم ہو گئی ہے، لیکن اگر ہم اس میں غور کریں، توجہ دیں، تو وہ غیر اہم نہیں ہے. بے شک جو لوگ ایمان لائے ایک ہے، اور انہوں نے نیک اعمال کیے دوسرا، اور نیک اعمال میں خاص طور سے نماز کی پابندی کی اور زکوٰۃ ادا کی، تو ان کے واسطے ان کے رب کے پاس بدلہ ہے، اجر و انعام ہے. اور ایک اجر و انعام یہ ہے کہ نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی ان کو کوئی غم ہوگا. دیکھو، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن پاک میں یہ طرز ہے کہ جب بھی کافروں کا، جہنمیوں کا تذکرہ کریں گے تو ایمان والوں کا تذکرہ ساتھ میں کریں گے اور جنتیوں کا تذکرہ ساتھ میں کریں گے. ایک تو اس وجہ سے کہ دو چیزوں کا جب مقابلے پر بیان ہوتا ہے نا تو بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے. اور دوسرے اس لیے بھی تاکہ کوئی نا امید نہ ہو، عذاب کی دھمکی سن کر، عذاب کا ذکر سن کر کوئی نا امید نہ ہو، اس کو ایک راستہ نظر آ جائے کہ اگر تو اس عذاب سے بچنا چاہتا ہے تو ایمان لے، نیک اعمال کر، اسلام سے بچ جائے. اور ایک اس لیے بھی، جیسا کہ اگرچہ تفصیل آپ نے کچھ پچھلے ہفتے سنی تھی، کچھ انشاءاللہ ترجمے کے بعد، آیتوں کے ترجمے کے بعد میں آج بتاؤں گا. بعض اوقات مومن یہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ ایمان کی وجہ سے، دین پر چلنے کی وجہ سے مجھے تنگی پیش آ رہی ہے، مجھے دشواری پیش آ رہی ہے، تو اس کے واسطے چلو مان لو تھوڑی دیر کے لیے، چاہے وہ غلط احساس ہے یا صحیح احساس ہے، تو اس کو ایک خوشخبری سنائی جاتی ہے تاکہ اس کا یہ احساس ختم ہو جائے. اس واسطے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور اعمال کیے، نمازوں کی پابندی کی، زکوٰۃ ادا کی، تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس بدلہ ہے. اور کیا بدلہ ہے وہ یہاں بیان نہیں فرمایا، وہ دوسری آیتوں میں اور حدیث پاک میں بیان فرمایا. کیا بدلہ ہے؟ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
ایسی ایسی نعمتیں اور اتنی نعمتیں ہوں گی کہ ان کا بیان کرنا بھی مشکل ہے اور ان کا سمجھنا سمجھانا بھی مشکل ہے، اس واسطے کہ ان چیزوں کے نام تو تم نے سنے ہیں لیکن وہ چیزیں دیکھی نہیں ہیں، اس واسطے تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اب بھی میری بات سمجھ میں نہیں آئی ہوگی آپ؟ چلو، اگر آپ کے سامنے دودھ بولا جاوے، دودھ، تو آپ کو تو ایسا ہی دودھ سمجھ میں آ جائے گا نا جیسا آپ روز پیتے ہیں یا دودھتے ہیں گائے کا، بھینس کا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں دودھ تو ہوگا لیکن ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اس کا سمجھنا سمجھانے ممکن نہیں ہے جب تک اس کو دیکھ نہ لے، جب تک اس کو پی نہ لے۔ یہ ہے۔ اگر ذکر کیا جاوے جنت کے بیروں کا، جنت کے سیب کا، جیسا کہ وفواکہ مما یشتہون آیا ہے، یہ تو جب ہم بیر کا ذکر سنیں گے تو وہی بیر سمجھ میں آئے گا ہمارے جو ہم یہاں کھاتے ہیں دیکھتے ہیں، لیکن جنت کا بیر ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں، وہ تو دیکھنے چکھنے سے ہی پتہ چلے گا کیسا ہوگا، وہ تو صرف نام میں شرکت ہے ورنہ ان کی حقیقت و اصلیت بالکل کہیں الگ ہے۔ اور آپ سب چیزوں کو اسی طرح سمجھ لیجیے۔ مثال کے طور پر بار بار بتایا جاتا ہے کہ حور ملے گی، حور عین ملے گی، قرآن پاک میں بھی ذکر آیا ہے، تو اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں ہم؟ بڑی بڑی آنکھوں والی خوبصورت عورت، یہ ترجمہ کیا جاتا ہے۔ تو آپ نے دنیا میں زیادہ سے زیادہ خوبصورت جو عورت دیکھی ہوگی آپ اس کا تصور کر سکتے ہیں، حالانکہ اس کو جو بھی دیکھی آپ نے اور جنت کی عورت کو، جنت کی حور کو تو کوئی نسبت ہی نہیں ہے، کوئی بیان ہی نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا کوئی بیان نہیں ہے، حالانکہ وہ انسان ہی تھے دنیا کے، لیکن جنت کے غلاموں کا اور جنت کی عورتوں کا بیان کیسا ہو سکتا ہے؟ وہ تو دیکھنے سے معلوم ہوگا، وہ تو دیکھنے ہی سے معلوم ہوگا۔ اس واسطے ان چیزوں کو زیادہ تر گول مول بیان کیا گیا ہے، حدیث میں کہیں کہیں تشریح کر دی ہے۔ مثال کے طور پر عورت کے حسن کو بیان کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا، اگر تم اس کو پانی پیتے ہوئے دیکھو گے نا تو اس کی کھال ایسی صاف شفاف ہوگی کہ حلق میں سے، گردن حلق میں سے نیچے پانی جاتا ہوا تمہیں نظر آئے گا۔ یہ بتایا گیا کہ اگر اس کے روپٹے کا ایک کونا اس دنیا میں لٹکا دیا جائے تو جس طرح سورج ساری دنیا کو روشن کرتا ہے تو اس کا وہ روپٹا اس ساری دنیا کو روشن کر دے گا۔ یہ کچھ باتیں سمجھانے کے واسطے بتائی گئی ہیں۔ بہرحال اجر نہ ان کو کوئی خوف ہوگا، قیامت کے منظر بڑے ہولناک ہوں گے، بلکہ موت کے وقت سے ہی بڑے ہولناک منظر ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالی موت کے وقت سے ہی اور جنت میں داخل ہونے تک نیک لوگوں کے ساتھ فرشتے چھوڑ دے گا، فرشتے رکھے گا ان کے ساتھ جو ان کی ہمت اور حوصلہ بڑھاتے رہیں گے، ہمت اور حوصلہ بڑھاتے رہیں گے۔ مثال کے طور پر حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب نیک بندے کی موت کا وقت آتا ہے تو بڑے خوبصورت فرشتے اس کے چاروں طرف آگے بیٹھ جاتے ہیں اور اتنی دور تک بیٹھ جاتے ہیں جہاں تک اس کی نگاہ جاتی، ان کے ساتھ جنت کا لباس ہوتا ہے، جنت کی خوشبو ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھو، اچھی شکل و صورت کو دیکھ کے تو خوف خود ہی ختم ہو جاتا ہے، خود ہی دل خوش ہو جاتا ہے۔
اور پھر جب کہ وہ ان سے ایسی بات بھی سن لے کہ تجھے کوئی رنج نہیں ہے، تجھے کوئی غم نہیں ہے، ہم تیرے ساتھ ہیں، تو پھر تو رنج اور خوف کا کوئی مطلب نہیں۔ اور اگر اس کا الٹا ہو جاوے، بد شکل بد صورت آدمی سامنے آ جاوے، چاہے اس سے کوئی خوف نہ، کوئی خطرہ نہ ہو، کوئی ڈر نہ ہو، لیکن اس کی صورت دیکھ کے دل گھبرا جاتا ہے، تو ایسا ہی کافروں کے ساتھ اور نافرمان بندوں کے ساتھ ہوگا کہ بد شکل کے بہت بری شکل کے سمجھو فرشتے آ کر چاروں طرف بیٹھ جائیں گے، اور جہاں تک نگاہ جائے گی وہاں تک بیٹھ جائیں گے، جدھر دیکھے گا اسے وہی نظر آئے گا۔ اس طرح کو مومن بندوں کو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اور اس کے علاوہ یوں تو ان کے پاس کمی ہوتی ہے، دنیا اللہ کے نظام کے تحت بہتا اللہ میں کم ہے، لیکن جتنی بھی اگر ہوتی ہے، چاہے جتنی بھی ہو، چاہے جتنی بھی ہو، دنیا چھوڑتے وقت ان کو اس کے چھوڑنے کا رنج اور غم نہیں ہوگا، اس واسطے کہ اس کو مرنے سے پہلے ہی ایسی چیزیں دکھا دی جائیں گی، ایسی چیزیں دکھا دی جائیں گی جو اس کے یہاں کے گھروں سے، یہاں کی اولاد سے، یہاں کی بیوی سے، جو بھی چیز اس کے تعلق اس سے کہیں بہتر ہوگی، تو ان کو نہ کوئی خوف ہوگا آئندہ کے لیے اور نہ چھوڑنے پر کوئی غم ہوگا، اور اجر و انعام وہ ہوگا۔ بات ہوگی یوں تو میں نے آج کو وجہ بتا دی، ایک خاص بات اور سن لیجیے نا، بیان ہو رہا ہے سود کا، اب درمیان میں بیان کر دیا زکوٰۃ کا، تاکہ معلوم ہو جائے زکوٰۃ اور سود کا فرق، کہ جو سود ہمارے پاس آ رہا ہے وہ تو ہماری دولت کو مٹائے گا، اور جو زکوٰۃ ہمارے پاس سے جائے گی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرے گی اور ہمارے لیے اجر و انعام کا سبب ہے۔ درمیان میں یہ بات آ گئی، اب آگے چلتے ہیں، پہلے میں اس کا مطلب بتا دوں آپ کو۔ پچھلے ہفتے ایک آیت شریفہ آئی تھی، فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ۔ یہاں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت شریفہ میں یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ سود کا حکم آنے سے پہلے جو سود تم نے لے لیا ہے تم اس کے مالک ہو گئے ہو اور وہ تمہارے واسطے حلال ہے، اور جب سود کے حرام ہونے کا حکم نازل ہو گیا اس کے بعد تمہارے واسطے سود لینا جائز اور درست نہیں ہے، یہ بتلایا تھا۔ اس آیت شریفہ میں دوسری بات بتائی جا رہی ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرے وہ چھوڑ دے اس باقی سود کو جو اب تک انہوں نے وصول نہیں کیا، اگر وہ مومن ہے۔ اس کی صورت آپ اس طرح سمجھو، سود حرام ہو گیا، اس کا حکم نازل ہو گیا، تو اب جس شخص کا لاکھوں کا مان لو، کروڑوں کا مان لو، دوسروں پر پڑا ہوا تو وہ اس سے وصول نہیں کرے گا، اور وصول کرنا اس کے واسطے جائز نہیں ہوگا، لینا جائز نہیں ہوگا، اور ان کے واسطے دینا بھی جائز نہیں ہوگا۔ یہ مطلب ہے اس آیت شریف، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر کوئی شخص توبہ کرتا ہے اور سود لینا بند کر دیتا ہے تو یہی نہیں کہ وہ آئندہ سود نہ لے، آئندہ تو سود لے لے گا نہیں، جبھی تو توبہ ہے، اگر آئندہ بھی سود لے گا پھر توبہ ہی کیا ہوئی؟ نہیں، اس توبہ کے کامل ہونے کا واسطے شرط یہ ہے کہ آج سے پہلے جن لوگوں سے اس نے سود لیا ہے وہ بھی واپس کرے جب توبہ کامل ہو، اسی واسطے یہ حکم آیا۔ اور اس کو اس طرح سمجھ لیجیے گا آپ کہ عرب کے جو قبیلے تھے، عرب میں سود عام تھا، تو جب یہ حکم نازل ہوا تو ان میں بعض لوگوں میں اختلاف ہوا کہ بھائی اس آئندہ تو نہ دینا، لیکن آج سے پہلے کا جو سود ہے ہمارا وہ دے دو،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نازل فرما دیا کہ اب اس کا لین دین بھی نہیں ہوگا۔ اس طریقے سے بات سمجھ میں آئی گئی، اور نہیں تو بس میں حدیث پاک سنا دوں، اس سے بات بالکل اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ میں سب سے پہلے بنو ہاشم کا سود چھوڑتا ہوں، یعنی میرے قبیلے کا سود جن کے ذمہ ہے، اب میرا قبیلہ ان سے سود وصول نہیں کرے۔ اور پھر فرمایا کہ آج تک جس کا جس پہ سود ہے وہ ختم، اس کا لینا بھی نہیں، اس کا دینا بھی نہیں۔ یہی مطلب ہے اس آیت شریفہ کا۔ بات تو سمجھ میں آ گئی، لیکن یہاں پر دو باتوں پر غور کرو، یہ باتیں غور کرنے کی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا، اے ایمان والو اور اللہ سے ڈرنے والو، جو سود تمہارا بچا ہوا ہے وہ چھوڑ دو، وہ وصول مت کرو۔ شروع میں ایمان کا ذکر، اور آخر میں کیا فرمایا؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ آخر میں بھی ایمان کا ذکر۔ تو ایمان کا تقاضا ہے اللہ کے حکم کو ماننا۔ اللہ کے حکم میں سے ایک حکم یہ آیا ہے کہ سود چھوڑ دو، لہذا یہ سود وصول نہیں کیا جائے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے، کیسا؟ سود کا حکم نازل ہو جانے کے بعد، سود کے حرام ہونے کے باوجود بھی سود کا لین دین کرتے رہو گے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو ان لوگوں کے واسطے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ یہ فرمایا اعلان جنگ۔ اب اللہ اس کا رسول، چلو اللہ کا رسول تو اس زمانے میں تیر تلوار لے کر میدان میں آتے بھی تھے، لیکن اللہ تو میدان میں آتے نہیں تیر تلوار لے کر، لیکن اللہ کی جنگ اور لڑائی ہے ان لوگوں سے جو سود کا لین دین کرتے ہیں۔ اب زیادہ گہرائی میں نہ جا کے بس یہ سوچ لو کہ جب اللہ کا کسی سے اعلان جنگ ہو جاوے تو سوچ لو کہ کون جیتے گا اور کون ہارے گا، اور کون مرے گا، کون بچے گا، کون برباد ہوگا۔ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ فَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے واسطے تمہارا اصل سرمایہ ہے۔ اگر تم نے 1,00,000 روپیہ کسی کو سود پر دیا تھا، اور مثال کے طور پر 10% پر دیا تھا، اب وہ ہوتے ہوتے 2,00,000 ہو گیا، تو بس تم نے جو اصل سرمایہ وہاں دیا ہے، اس کو دیا ہے 1,00,000 روپے، وہ لے لو، اور اس پر جو سود ہے وہ مت لو۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ یہ بات یہاں تک بات ہو گئی۔ اب دیکھو، یوں تو آیت شریفہ کو سمجھنا اور ان سے مسائل کا نکالنا بڑے بڑے علماء کا کام ہے، ہر کسی کا کام نہیں ہے، لیکن کچھ بات جو آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ آپ نے بینک میں پیسہ جمع کیا، ویسے جمع کیا حفاظت کی غرض سے، سیونگ جس کو کہتے ہیں سیونگ اکاؤنٹ، اس میں بھی 4%، 5% جو بھی کچھ ملتا ہے بہرحال برائے نام وہ ملے گا۔ تو جب آپ بینک سے اپنا پیسہ نکالیں تو آپ کا پیسہ اتنا ہی ہے جتنا آپ نے اس میں جمع کیا، اور اس سے زائد جو وہاں سے پیسہ ملے گا وہ آپ کا نہیں ہے، آپ اس کے مالک نہیں ہیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ اگر کوئی متعین آدمی ہو تو اس کو واپس دیا جائے گا، اب چونکہ وہ کسی متعین آدمی کا نہیں ہے، اس واسطے وہ وہاں سے لے کر اور غریب لوگوں پر خرچ کر دیا جائے گا، غریب لوگوں کو دے دیا جائے گا ثواب کی نیت کے بجائے۔ اور وہاں سے لینے کی بھی اجازت اس لیے دی گئی کہ شروع میں جب یہ بینک ہوئے تھے تو علماء نے یہی فتویٰ دیا تھا کہ صرف اپنا اصلی سرمایہ لے لو، اور جو تمہارا سود بنتا ہے وہ مت لو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ سرمایہ، وہ سود
سب کا سب اسلام دشمن تنظیموں کے پاس گیا اور انہوں نے اس سے مسلمانوں کے خلاف کام کیا. تب یہ انہوں نے کہا اچھا وہاں سے لے کر تم غریبوں کو اپنے ہاتھ سے دے دو. اسی طریقے سے بہت سے میرے بھائی جس کو کہتے ہیں ایف ڈی میعادی جمع، اور اگر یہ بات نہ سمجھ میں آوے تو آسانی سے سمجھ جاؤ گے کہ بھائی 1 لاکھ جمع کر دو 5 سال کے بعد 2 لاکھ ملے گا. یہ بالکل آسانی سی بات ہو گئی، اور 2 گنے کے چکر میں تو بہت بھاگے لوگ. تو ایسی صورت میں اگر کوئی ایف ڈی وغیرہ کرائی ہے، میعادی جمع کرائی ہے، اور وہ مدت پورا ہونے کے بعد آپ کو 2 گنا 1.5 گنا 2.5 گنا جو بھی کچھ ملا، تو جتنا آپ نے جمع کیا آپ اس کے مالک ہیں، اور اس سے زیادہ جو ہے وہ اس کے آپ مالک نہیں ہیں، اس کا استعمال حلال نہیں ہے. بس اس کی بھی یہی ایک صورت ہے کہ اگر ایسا کر ہی لیا تو جو زائد رقم ہے وہ غریبوں میں بغیر نیت ثواب کی نیت کے بغیر تقسیم کر دو. اس کو مسجد کے پخانوں میں مت لگاؤ، اس کو مدرسے کے پخانوں میں مت لگاؤ، اس کو اپنے بیت الخلا پخانے میں مت لگاؤ، جیسے کہ لوگ کہتے ہیں گندا پیسہ گندی جگہ میں لگا دو. یہ غلط بات ہے. یہ تو عوام کے ذہن کے اعتبار سے فیصلہ ہے. امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہو. ابھی بات تھوڑی سی میں بعد میں کروں گا، یہ ترجمہ پورا کروں. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، اور اگر تمہارا مقروض جس کے ذمہ تمہارا قرض ہے وہ تنگ دست ہے، ادا کرنے پر قادر نہیں ہے، تو تم اس کو مہلت دے دو. تو تم اس کو اس کے پاس خوشحالی آنے تک، اس کے پاس پیسہ آنے تک مہلت دے دو. وَإِن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر پورا کا پورا سرمایہ یعنی پورا کا پورا اپنا قرض یا اس میں سے آدھا تہائی چوتھائی معاف کر دو تو یہ تمہارے واسطے اس سے بھی زیادہ بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، سمجھ اور علم رکھتے ہو، اللہ کی بات پر یقین رکھتے ہو، تو یہ تمہارے واسطے زیادہ بہتر ہے. دیکھو دوستو، ابھی بات تو ذہنوں میں بہت ٹکرا رہی ہوگی، میں بہت حد تک انشاءاللہ سمجھانے کی اور سلجھانے کی کوشش کروں گا. سود پر قرض کون لے گا؟ جس کو کہیں سے مل نہ رہا، یعنی بالکل غریب اور تنگ دست آدمی. تو جو سودی نظام ہے ان لوگوں کا تو جذبہ یہ ہے کہ بڑھیا رہے گا، بڑھیا آسانی پھنسی، 10 اسے بڑی مجبوری ہے، ضرورت ہے 10% کے لیے 12% دے گا، تو وہ تو اس سے کمائیں گے، خوب کمائیں گے، اس کا خوب خون چوسیں گے. اگر اس کو دینے کو نہیں ہوگا تو اس کا مکان چھین لیں گے، اور بھی کچھ نہیں ہوگا اس کی گھر والی چھین لیں گے. وہاں تو ہے معاملہ یہ. اور شریعت اسلامی کیا کہتی ہے؟ اگر اس کے پاس روپیہ دینے کو نہیں ہے تو تم اس کو مہلت دے دو. اچھا بھائی جب تیرے پاس ہوگا دے دیے، پر ٹال مٹول نہ کریے، دے دیے. اب آپ یوں کہو گے کہ جی کون دے؟ جب تک ڈنڈا نہ دے اس وقت تک کون دے؟ ہاں معاملہ ایسا ہی ہے. وہ اس واسطے کہ اس وقت اس سودی نظام کی وجہ سے اور دنیا کی اور مال کی بیجا محبت کی وجہ سے سب کا مزاج بگڑا ہوا، لینے والوں کا بھی اور دینے والوں کا، لینے والوں کا بھی اور دینے والوں کا بھی. نہیں تو میں نے آپ کو ایک مسئلہ بتایا تھا پہلے. کیا مسئلہ بتایا تھا؟ آپ کا میرے دل میں 1000 روپے 10,000 روپے 1,00,000 روپے قرض ہے، اور میں نے 1 مہینے کی مدت یا 6 مہینے کی مدت کے واسطے وہ لیا تھا، اور اس مدت پر مجھ سے وہ ہو نہیں سکا. میں نے آپ سے آ کے دوسری مہلت لی، معافی مانگی یا مہلت مانگی، چلو آپ نے دے دی.
تو میں کوئی گناہگار نہیں ہوں، چاہے وہ 6 مہینے ہو جائے 1 سال میں ادا ہو رہا ہے تو میں کوئی گناہگار نہیں ہوں۔ اور اگر یہ شکل ہوتی ہے کہ میرے پاس پیسہ آ جاتا ہے اور میں یوں کہتا ہوں کہ اسے تو میں بکا دوں گا، میں اس سے ذرا سے ایک چکر پاکستان کا لگایا ہوں، میں اس سے ایک چکر دبئی کا لگایا ہوں، بن جائیں گے کچھ پیسے 10-20 ہزار روپے، تو اس ہفتے 10 دن کی تاخیر کرنا یہ آپ کے واسطے میرے واسطے کبیرہ گناہ ہے، اللہ اس پر پکڑ فرمائے۔ پیسہ اپنے پاس آنے کے بعد پھر نہ دے تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ یہ اس واسطے مومنین کے اندر، مسلمانوں کے اندر ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ جب ڈنڈا آئے گا تبھی دیں گے، نہیں، ان کے پاس تو پیسہ آئے گا، وہ رات کو آیا نا تو وہ یہ انتظار نہیں کریں گے کہ صبح کو دیں، بلکہ وہ کوشش کریں گے کہ رات کو جا کے دے گا۔ جو سودی نظام ہو گیا اور ہر ایک کے دل میں مال کی بے محبت ہو گئی ہے، یہ اور حلال اور حرام کا دھیان ختم ہو گیا ہے، یہ اس کی نحوست ہے یہ۔ اور اگر تم معاف کر دو تو تمہارے واسطے بہت بہتر ہے، اگر آدھا معاف کر دو اور کل معاف کر دو تو بہت بہتر ہے۔ دیکھو، معاف کرنے کا ترجمہ کیا میں نے یہاں پر، اور یہی ترجمہ ہے، لیکن آپ سن رہے ہوں گے فَإِن تَصَدَّقُوا، اگر تم صدقہ کر دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر معاف کرنے کا ثواب ایسا ملے گا جیسا کہ تم نے کسی کو صدقہ دیا، خیرات دیا، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے دیا۔ جو لوگ یقین رکھتے ہیں ان کے واسطے اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، اجر و انعام۔ آخری آیت شریف سن لو پھر کچھ عرض کرو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، تم اس دن سے ڈرو جس دن تم سب کے سب لوٹ کر واپس اللہ کے پاس جاؤ، یعنی ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ، پھر ہر انسان کو اس کے ہر عمل کا پورا بدلہ دیا جاتا ہے، ہر انسان کو، تو کلو نفس کا ترجمہ کیا علماء سمجھ، اور ما کسبت میں ما عام ہے، یعنی ہر عمل کا بدلہ دیا، اور اس ترجمہ کا پورا بدلہ دیا ہوگا۔ توفا باب تفاعل کا مسئلہ ہے، باب تفاعل سے پورا بدلہ دیا۔ اس واسطے دوستو جو عرض کیا کرتا ہوں میں کہ صرف اس دنیا کا حساب نہ لگاؤ، بلکہ کل کا بھی حساب لگاؤ، اور کل سے مراد قیامت، دوسری زندگی، آخرت جس کو ہم کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات قرآن پاک میں، یعنی قیامت کو کل سے، قرآن پاک میں بہت مرتبہ تعبیر کیا، کئی مرتبہ بیان فرمایا ہے یہ بات، اس لیے وہاں کا حساب لگا کر جب آدمی نفع نقصان جوڑے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کا بالکل نقصان نہیں کیا جائے گا، ان کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، بلکہ پورا بدلہ دیا جائے گا۔ بلکہ پورا بدلہ کیا ہے؟ جو اللہ کے یہاں مقرر ہے وہ، جیسا کہ عرض کیا تھا کہ یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر نیکی کا بدلہ کم سے کم 10 گنا اور 700 گنے تک دے سکتے ہیں، اور اس سے زیادہ بھی دے سکتے ہیں۔ 10 گنے سے 700 گنا تک تو اللہ نے قانون بنا رکھا ہے، اور اس سے زیادہ بھی دے سکتے ہیں۔ اور جو خیرات کیا جاتا ہے اس میں 700 گنے سے آگے چلتا ہے، جتنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ دیتے، کم سے کم 700 گنا تھا یہ ہو گیا۔ اب دیکھو تو دوستو، پہلے تو میں یہ عرض کر دوں، جن لوگوں کے دلوں میں مال کی محبت ہے، یا جو بیچارے بہت زیادہ تنگ دست ہیں، ان کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، تو ان کی نظر تو ان لوگوں پر پڑے گی
چاہے وہ 2 ہو یا 4 ہوں یا 10 ہوں، جنہوں نے سود کا پیسہ لیا اور اس سے کوئی کاروبار کیا اور وہ خوشحال ہو گئے، کچھ پیسہ آ گیا ان کے پاس، ان کی نظر تو ان لوگوں پر پڑے گی جو ظالمانہ طور پر سود وصول کر رہے ہیں اور بغیر کچھ کیے دھرے موج اڑا رہے ہیں، ان کی نظر تو پڑے گی ان پر، اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم اور عقل عطا فرمایا اور دور کی وہ سوچتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں ایمان اور اپنا خوف اور آخرت کی فکر بھی عطا فرمائی، وہ ان کی نظر ان لوگوں پر پڑے گی جو وہ 2 ہوں یا 10 ہوں یا 100 ہوں جو سود لے کر تباہ اور برباد ہو گئے ہیں، ان کی نظر ان پر پڑے گی۔ تو ہم صحیح فیصلہ نہیں کر پائیں گے کہ سود کا لینا ٹھیک ہے یا نہ لینا ٹھیک ہے، اور دینا ٹھیک ہے یا نہ دینا ٹھیک ہے۔ ہم جو دیکھیں گے اسے دیکھ کر کچھ فیصلہ کریں گے۔ بھائی میں نے صحیح کہا، بات سمجھ میں آئی آپ کے اتنی کہ نہیں آئی؟ ہاں۔ اور اب سمجھو آپ جو معاشیات کے کاروبار کی لائن کے ماہر ہیں اور وہ ساری دنیا کے کہہ لو، ایک ملک کے کہہ لو، آنکڑے سامنے رکھیں گے اور آنکڑے سامنے رکھ کر پھر کوئی فیصلہ کریں گے، تو بالکل یقینی بات ہے کہ وہ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ سود یہ عام پبلک کو تباہ کرنے والا ہے، وہ اس کے نفع میں نہیں ہے۔ اب آپ کو میں زیادہ لمبی بات نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے 28 پارے میں فرماتے ہیں کَإْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، وہ ہے تو دوسرے معاملے میں لیکن سود کے معاملے میں بھی ہے۔ اللہ نے ایک اصول بیان فرمایا ہے کہ روزگار اور کاروبار، سنو میرے دوستو، روزگار اور کاروبار ان اصولوں پر نہ کیا جاوے، ایسے اصولوں پر نہ کیا جاوے کہ دنیا بھر کی یا ملک بھر کی دولت اکٹھی ہو کر کچھ لوگوں کے پاس جمع ہو جائے۔ میری اتنی بات سمجھ میں آئی بھائی؟ کاروبار اس طرح نہ کیا جائے، کاروباری اصول ایسے نہ مقرر کیے جائے کہ پورے ملک کی یا پوری دنیا کی دولت جمع ہو کر ایک آدمی کے پاس یا کچھ لوگوں کے پاس چلی جائے۔ کَإْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ۔ میرے دوستو، اور بھی ہم کچھ سمجھ نہ سکیں، سمجھا نہ سکیں، لیکن اتنا ہم ضرور سمجھا سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ آپ بار بار اخباروں میں، ریڈیو میں فلاں جگہ پڑھتے ہیں کہ بھئی جو مالدار ہے وہ مالدار ہوتا جا رہا ہے اور جو غریب ہے وہ غریب ہوتا جا رہا ہے۔ اتنا تو سنتے ہی ہوں گے آپ۔ ہاں، تو بتاؤ یہ کہیں کا اثر ہے؟ یہ ملک کی کاروباری پالیسیوں کا اثر ہے، یہ ملک کی کاروباری پالیسیوں کا اثر ہے، اور جس کو بڑے بڑے لوگ اور بڑے بڑے ماہر اور مدتوں میں جا کے اس بات کو سمجھے اور اس کو بہت بڑی عقل کی بات کہی جاتی ہے، لیکن ہمارے قرآن پر ایمان اور یقین رکھنے والا ہر آدمی جانتا ہے کہ اس کا نقصان یہ ہے کہ دولت، پورے ملک کی دولت اور پورے ملک کا سرمایہ وہ چند لوگوں کے پاس چلا جائے گا، ان کے پاس اکٹھا ہوگا۔ یہ بات ہے۔ اب اس سے ہمارا اور آپ کا کیا نقصان ہوگا؟ ہمارا اور آپ کا نقصان وہی ہوگا جو ابھی میں دوبارہ کہہ دوں کہ مالدار زیادہ مالدار ہوتا چلا جائے گا اور غریب کم اور زیادہ غریب ہوتا چلا جائے گا، اور نوبت یہاں تک آئے گی کہ روزی روٹی کا محتاج ہو جائے گا۔ یہ ہوگا۔ اب تھوڑی سی بات اور سمجھ لیجیے گا، یہ اتنی موٹی موٹی بات ہے جو آپ سمجھ سکیں۔ دیکھو، آپ ایک چیز دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، بے حساب بڑھتی جا رہی ہے۔ جانتے ہیں آپ اس کا واحد سبب کیا ہے؟
اسباب بہت ہوں، لیکن ایک بڑا سبب اس کا کیا ہے؟ اس کا بڑا سبب یہ ہے کہ بینکوں کے ذریعے بڑا بڑا سرمایہ ان لوگوں کے پاس چلا گیا۔ کن کے پاس؟ ان دوستوں کے پاس چلا گیا ہے جن کو یہ امید ہے کہ اگر ہم ڈوب بھی گئے تو ہمارا دوست ہم کو ڈوبنے نہیں دے گا، ہمارا ہاتھ پکڑ کے رکھے گا۔ سمجھ گئے آپ خوب؟ یہ ان لوگوں کے پاس چلا گیا وہ سرمایہ، اور انہوں نے کاروبار اور تجارت اپنے قبضے میں لے لی کچھ لوگوں نے مل کر۔ اب ان کی مرضی، جس بھاؤ بیچتے جس بھاؤ خریدتے۔ اس مہنگائی کا بڑا سبب یہ ہے، اور اسباب بھی ہے، ایک بڑا سبب اس کا یہ ہے۔ تیسری بات بتاؤں آپ کو، دیکھو ایک قصہ سناؤں گا آپ نے۔ میرے جیسا کوئی غریب آدمی تھا، اس نے سنا تھا وہ پیسے سے پیسہ کمایا جا رہا ہے، تو وہ 1 روپیہ لے کے بازار میں گھومتا پھر رہا تھا کہ بھائی کسی کے پیسوں میں سے پھینک دوں گا میں، اور یہ پھر پیسے لے کے آئے گا، کما کے لاوے گا۔ تو اس نے ایک بنیا گن رہا تھا پیسے، اپنی تجوری، اپنا غلہ، سینکڑوں روپے، ہزاروں روپے اس کے پاس پڑے ہوئے تھے، اس نے وہاں پھینک دے، انہیں وہ اٹھا کے اپنی گڈی میں رکھ دیا۔ وہ کہنے لگا کہ بھائی میرا پیسہ تھا، اسے بڑھا کے دے کچھ۔ اب بھائی جس کے پاس زیادہ ہو وہ پیسہ کما لے، جس کے پاس کم ہو وہ ہار جاوے۔ تو معاملہ اس طرح پر ہے کہ بڑی بڑی تجارتوں نے چھوٹے چھوٹے تاجروں کو ختم کر دیا۔ یہ وہاں مندہ آ گیا، امریکہ میں مندہ آ گیا، یورپ میں مندہ آ گیا، وہاں فلاں جگہ مندہ آ گیا۔ کیا معاملہ ہے میرے دوستو؟ سوائے اس میں کوئی معاملہ نہیں ہے کہ کچھ لوگوں کے قبضے میں دولت ہے، وہ جس طرح چاہتے ہیں اس طرح کرتے ہیں، اور پوری پبلک پریشان ہوتی ہے، پوری پبلک پریشان ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے نقصانات ہیں اس کے۔ میرے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے، میں اس سے اپنا بزنس کرتا ہوں، جتنا بھی مجھے ملتا ہے ٹھیک، اگر خدا نہ خواستہ نقصان ہو، پورا بھی سرمایہ ڈوب جاوے، تو اتنا ہوگا کہ 1 لاکھ روپیہ ختم ہو جائے گا، میں ننگا بھوکا بیٹھ جاؤں گا، یہی تو ہوگا نا۔ اور اگر 1 لاکھ میرے پاس ہے اور میں نے 10 لاکھ روپے قرضہ لے لیا، لون پہ لے لیا، اب خدا نہ خواستہ معاملہ گڑبڑ ہو گیا، دیوالیہ ہو گیا، نقصان ہو گیا، تو اب کیا ہوگا؟ 10 لاکھ روپے کا میں قرضدار ہو جاؤں گا، اور اس پر جو بیاج لگتا رہے گا پتہ نہیں کہاں نوبت پہنچے گی۔ نوبت یہاں پہنچے گی کہ جو میری زمین جائیداد ہے وہ بکے گی۔ اس واسطے میرے بزرگوں اور دوستوں، برکت اپنی جگہ پر، برکت اپنی جگہ پر، لیکن سودی نظام جو ہے وہ صرف سرمایہ داروں کو فائدہ پہنچانے کے واسطے ہے، عام لوگوں کے نقصان ہے۔ عام لوگ تو صرف کما کر ان کو پہنچاتے ہیں، ان کو دیتے ہیں۔ جب تک وہ پوری طریقے سے اپنے سرمایہ کے وصول ہونے کی گارنٹی نہیں لے لیتے، مکان رکھ دیا جاوے، دکان رکھ دی جاوے، زمین رکھ دی جاوے، جس سے ان کا سرمایہ پوری طرح محفوظ ہو جاوے، اس وقت تک لون نہیں دیتے، اس وقت تک قرض نہیں دیتے۔ اور طے ہو گیا، جو بھی کچھ ہو گیا 10% تو 12% تو اندھی چلے، بارش آوے، برسات آوے، کچھ بھی ہو، وہاں تو میٹر گھوم رہا اور گھومو ہی چل رہا گا اور گھومتا ہی رہے گا۔ یہ امید ہے کہ یہ باتیں انشاءاللہ العزیز آپ کو سبق اور نصیحت دے کر جائیں گی، اور یہ باتیں آپ کو ضرور سمجھ میں آئے۔ بس ایک بات اور کہہ کے بات ختم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا گیا تھا
شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں، یسرون الخمر والمیسر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا تھا کہ قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، اس کا حاصل یہ ہے کہ ان میں انسانوں کے واسطے کچھ نفع بھی ہے، لیکن کل ملا کے اس کا نقصان ہے۔ تو میرے دوستو یہی حال سود کا بھی، اردو میں بھی، ہندی کا تو مجھے پتہ نہیں، اردو میں آسان اردو میں کتابیں اس پر لکھی ہوئی ہیں، اگر کسی کا جی چاہے تو ایک ہی رسالہ پڑھ کے دیکھ لیں، چھوٹا سا رسالہ ہے 250 پیج کا، مفتی تقی صاحب کا، سود پر تاریخی فیصلہ، یہ پڑھ کے دیکھیں۔ اور اگر یہ اتنا بھی نہیں تو معارف القرآن تفسیر ہے، اس میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان آیتوں کے نیچے کچھ تفصیل سے تھوڑا لکھا ہے، اس کو پڑھ کے دیکھیں، اور سود کے لینے سے اور سود کے دینے سے توبہ کیجیے، اور برکت کے ساتھ تھوڑے پر صبر کیجیے، انشاءاللہ آپ کی زندگی کے لیے، آپ کی نسلوں کے لیے یہی فائدے مند ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ